ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے ان کے گا، در پہ جائے گا کیوں ناکام آئے گا جی۔ اور میں نے بڑی ٹھوس دلیلیں دی ہیں کہ رئیس المحدثین عبداللہ مبارک روضہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی بتایا کرے، یہ جو اپنے کو اہل حدیث یا کچھ ایسے کہتے ہیں، اہل حدیث تو اصلی ہم ہیں، اور اہل حدیث نام رکھنا، امتیاز رکھنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ سب ہم اہل حدیث ہیں، اہل قرآن ہیں۔ تو اب جو ان کے در پہ آئے گا، ان کو اونگ ایسے آئی، رئیس المحدثین سیدنا عبداللہ مبارک رضی اللہ عنہ، آقا جی نے کہا الحق الاعرابی، دیہاتی کو جلدی جاؤ نکل نہ جائے، اس کو کہو جو تم نے کہا وہ کام ہو گیا۔ دیکھا آپ، یہ مشکل حل کرانے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ابن کثیر کا واقعہ سنایا ہے، امریکہ حل کرے گا وہ کافر۔ آقا کے حق میں رعایت دینی چاہیے، اپنے باپ کو رعایت نہ دے۔ تو مدینے نہیں جاتے، ان کو بولو مدینے جاؤ، مسئلہ حل کرنا ہے، ان سے معافی مانگو آقا جی سے۔ جب مدینے داخل ہو تو سر کے کپڑے، سر کھلا رکھو، پیروں میں جوتے نہ ڈالو، زمین گرم ہے تو ڈال دو، نہیں تو نہ ڈالو۔ میں کبھی اسلام کے لیے جاتا تھا تو جوتے اتار دیتا تھا کہ جوتے سے نہ چلوں، سر کو لگا لگا کے چلوں، کیونکہ کسی محبت والے نے کہا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یہاں پیر نہ رکھ، یہاں سر رکھ۔ تو ان کو جانا چاہیے مدینہ شریف، جا کے آقا سے معافی مانگنی چاہیے، لیڈروں کو جو میں نے ابن کثیر کا حوالہ دیا جی، ان سے معافی مانگے اور کہ رسول اللہ کرم کی نظر کریں۔ انہوں نے ایک دفعہ رحمت سے دیکھ لیا بغیر دعا کے بھی، تمہاری ساری مشکلیں رفع ہو جائیں گی۔ ایک ماننا ہوتا ہے، ماننے کے ساتھ محبت بھی کرے، محبت نہیں ہے ان کو کہ نبی کی ذات کو تو اہمیت دینی چاہیے، اور جو آقا کی گستاخیاں کریں ان سے تمہارے ہاتھ کیوں ملتے ہیں؟ اے اللہ، اے اللہ، کلمہ پڑھتے ہو پھر ایسا کرتے ہو۔ یہ بیماری سچی ہیں جھوٹی ہیں؟ تو آقا کے ہو کے مرو گے یا دنیا کے ہو کے مرو گے؟ ان کے حق میں سچائی اختیار کرو گے یا دوگلا پن؟ انشاءاللہ جو سچائی اختیار کریں گے انشاءاللہ وہ صحابی بن کے مریں گے انشاءاللہ۔